سمجھتا ہے واحد بھی ایک کو کہتے ہیں، احد بھی ایک کو کہتے ہیں، پر اس میں فلسفی فرق کیا ہے پھر کبھی صحیح، پر اتنا ضرور سمجھیے گا توحید اس کی ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے، توحید رب کی ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے۔ فرمایا سونا توحید میری ہے، پر رب کی توحید کا پیغام بھی اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک سونا تیری زبان کا وسیلہ نہ آ جائے۔ اگر یہاں تک قرآن سمجھ گئے تو قل هو اللہ احد یہ دعوت فکر دیتا ہے۔ اگر رب کی توحید بغیر وسیلہ زبان مصطفیٰ کے بندوں تک نہیں آ سکتی، بندوں کی عبادات بغیر وسیلہ مصطفیٰ کے رب تک کیسے پہنچ جاتی ہے؟ لیکن اچھا توحید کی بات آئی تو کس سے آئی؟ لفظ بابا سے بولیے گا، لفظ کون سے؟ رسالت کی بات آئی، قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، سونا اعلان کر بندوں کو بتا باقی نبی آتے رہے پر میں سب کے لیے رسول بن کر آیا ہوں۔ رسالت کا حکم کس سے آیا؟ واپس سے بولیں گے کون سے آیا؟ اب میرے ساتھ تھوڑا سا پیچھے سے یاد کر لیں بھائی، قرآن کے اندر احکام دو طرح کے، بعض احکام وہ ہیں جو بغیر کل کے آتے ہیں، بعض احکام وہ ہیں جو لفظ واپس سے۔ اب مجھے پتا لگے کہ جمعہ پڑھانے بیٹھا ہوں، گلخانی میں نہیں بیٹھا جی، لفظ کون سے؟ اچھا فرق کیا ہے؟ جو حکم بغیر لفظ کل کے آ جائے، اب یہاں پہ توجہ کیجیے گا، جو حکم بغیر لفظ کل کے آ جائے وہ ایمان کی شان بنتا ہے، اور جو حکم لفظ کل کے ساتھ آ جائے وہ ایمان کی جان بنتا ہے۔ نہیں میں اس کو واضح کروں گا، لفظ کھولوں گا تو متفق آئے گا، ہر بندہ میرے ساتھ نہیں پہنچ سکا، میں گزارش یہ کر رہا ہوں اور اسلوب اور اصول قرآن کا پڑھ رہا ہوں، جو حکم بغیر کل کے آئے وہ ایمان کی کیا بنتا ہے؟ واپس سے بولے کیا بنتا ہے جی؟ شان بنتا ہے۔ نماز بغیر کل کے ہے، یہ ایمان کی شان ہے۔ زکوٰۃ بغیر کل کے یہ ایمان کی شان ہے۔ روزہ بغیر کل کے یہ ایمان کی شان ہے۔ حج بغیر کل کے یہ ایمان کی شان ہے۔ اللہ کی توحید، واپس سے کیا کہ سبحان اللہ یار، اللہ کی توحید، نہیں میں ایک لفظ بولوں، سارے میرے ساتھ اللہ کہو، اونچی کہے گے، چلو جاتے جاتے یہ لفظ آ گیا میں بیان کر دیتا ہوں، بولے سارے اللہ۔ اچھا ہم اللہ بولے دونوں لفظ جدا ہو جاتے ہیں، گھر جا کے تسبیح پکڑنا کوئی لاکھ ڈالو والی نہیں تو ہزار کوئی بات اور پڑھنا، ساری رات کوشش کر لو اللہ اللہ، لفظ مل جائیں گے؟ نہیں ملتے۔ اچھا نہیں ملتے، لفظ اللہ اشارہ دے رہا ہے، بغیر وسیلہ یار کے تو اللہ کہنے سے لفظ نہیں ملتا، تو کیسے مل جائے گا؟ بغیر لفظ، بغیر وسیلے کے اللہ اللہ کہنے سے تو لفظ نہیں ملا سکتا، تو مجھ تک بغیر وسیلے کے کیسے آ سکتا ہے؟ لیکن مولا پھر بھی تیرے بندے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کا بندہ بیٹھا تو کہتے کیا نہیں سبحان اللہ، یا اللہ پھر بھی بندے تیرے ہیں، یا اللہ تیرا قرب چاہتے ہیں، فرمایا میں نے دیا ہے نا محمد، سبحان اللہ، بھئی پیار سے محمد کہیں، محمد، پیار سے جب کہیں نا محمد تو نیچے والا ہونٹ اوپر والے سے، اوپر والا نیچے والے سے ملتا ہے، لفظ محمد رکھ کے رب کائنات نے اشارہ دے دیا ہے، کائنات والو جو رب اتنا بلند ہے، اللہ اللہ کرو، ہونٹ نہیں ملتے، ہم نے محمد دیا ہے، نیچے والوں کو اٹھا کے اس سے ملا دیتا ہے، توحید کا ذکر ہے کل کے ساتھ، سبحان اللہ، رسالت کا حکم جو حکم کل کے ساتھ آ جائے
کی جان بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا بنتا ہے جی؟ ایمان کی آپ کی میں اپنے بزرگوں کو اور قریب کروں گا۔ بھائی ایک ہوتی ہے شان، کیا ہوتی ہے؟ شان۔ اور ایک ہوتی ہے جان۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ شان نہ بھی ہو گزارا چل جاتا ہے۔ میں مثال دوں، نوجوان بیٹے بیٹھے ہیں تو سمجھ زیادہ آ جائے گی۔ آپ نے کسی یار دوست کی شادی پہ جانا ہو، کیا خیال ہے؟ نیا سوٹ پہنتے ہیں، کاٹن کا، کرنڈی کا، جی گھڑی ہاتھ میں پہنتے ہیں، اپنی نہ بھی ہو تو کسی سے مانگ لیتے ہیں، واسکٹ پہنتے ہیں، نئے شوز، نئے جوتے پہنتے ہیں۔ اچھا یہ جو آپ نے نیا سوٹ پہنا، یہ کیا ہے؟ جان ہے یا شان ہے؟ بابا سے بولے شان ہے۔ آپ نے نئی گھڑی پہنی، شان ہے۔ آپ نے نئے جوتے پہنے، واسکٹ پہنی، شان ہے۔ اگر یہ نہ بھی کچھ ہوتا، سادہ لباس پہن لیتے، گھڑی نہ بھی ہوتی، آپ ولیمے میں پہنچ جاتے۔ بھائی شان نہ بھی ہوتی گزارا، اگر گھر سے جانے سے پہلے ہی سب کچھ ہوتا، جان ہی نکل جاتی۔ ولیمے پہ کسی نے پہنچنا تھا تو جان کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ شان نہ بھی ہو گزارا چل جاتا ہے۔ ارے قرآن کے وہ احکام جو لفظ قول کے بغیر آئے وہ ایمان کی شان بنتے ہیں۔ شان نہ بھی ہو تو گزارا۔ اب یہ بڑا نازک مرحلہ ہے جہاں سے میں نے گزرنا ہے۔ بھائی نماز ہے بغیر کل کے، یہ ایمان کی شان ہے۔ کیا ہے جی؟ ایمان کی۔ اگر کوئی نہ پڑھے، کیا خیال ہے؟ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، کلمہ پڑھ لیا، ساری زندگی اس نے ایک نماز نہ پڑھی، جمعہ نہ پڑھا، عید نہ پڑھی، ساری زندگی نماز نہ پڑھے، مر جائے، غسل دیا جائے گا؟ بھائی اتنے مفتی تو آپ بھی ہیں ماشاءاللہ، دیا جائے گا جی؟ دیا جائے گا۔ جنازہ پڑھایا جائے گا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے گا۔ کیوں؟ نماز تو پڑھی نہیں تھی۔ آپ کہیں گے یہ نماز ایمان کی شان ہے۔ شان نہ بھی ہو تو گزارا چل جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی صاحب ایمان ہونے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد ساری زندگی نماز نہ پڑھے، مسلمان تو رہتا ہے جی، کیونکہ یہ شان ہے۔ نہ بھی ہو تو گزارا، وہ گناہگار پرلے درجے کا ہے، اپنے حوصلے بلند نہ کر لینا، وہ گناہگار پرلے درجے کا ہے۔ گناہگار صحیح پر رہتا مسلمان ہے، اور ایسا گناہگار ہے، ایسا گناہگار ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سرکار نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں حکم دوں آزان دو، ادھر آزان دی جائے اور میں ہر ایک کے گھر میں دیکھوں جو نماز نہ پڑھے میں گھر کو جلا دوں۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور رحمت عالم جو کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپائے مجسمہ رحمت ہو، لیکن بے نمازی کے لیے ایسا ناراضگی کا اظہار فرمائے کہ اگر کوئی نماز نہ پڑھے، مجھ مصطفیٰ کا جی چاہتا ہے میں گھر کو جلا دوں۔ تو آج اگر گھروں میں نمازوں کا نظام نہ ہو اور پیر تویز دے دے، بھئی رزق چل جائے، گھر میں جھگڑا ختم ہو جائے، برکت آ جائے، لجپال نبی فرماتے ہیں تیرے گھر میں بے نمازی ہے، میں جلانے کی بات کرتا ہوں، تو وہاں تویز کیا اثر کرے گا جی؟ تو نماز نہ پڑھنا الگ گناہ ہے، پر نماز ایمان کی کیا ہے جی؟ بابا سے بولے میں رکوع کے پڑھ رہا ہوں تاکہ میرے ساتھ مل جائے، ایمان کی شان ہے۔ نہ بھی ہو تو گزارا، بندہ رہتا مسلمان ہی ہے۔ اچھا زکوٰۃ فرض ہو جائے، بندہ زکوٰۃ نہ دے، رہتا مسلمان ہی ہے۔ حج فرض ہو جائے، صاحب استطاعت ہو جائے، حج نہ کرے، رہتا مسلمان ہی ہے۔ روزے آگے آ رہے ہیں، فرض ہو جائے، صحت مند بندہ بھی شوگر کا مریض نظر آتا ہے، فرض ہو گئے نہ رکھے، گناہگار پرلے درجے کا، لیکن
روزہ بھی فرض ہے، تو اگر یہ فرض ہو جائے، زکات صاحب نصاب پہ فرض ہو جائے، حج صاحب استطاعت پہ فرض ہو جائے، روزہ تندرست مقیم پر فرض ہو جائے، وہ نہ رکھے، کیا مسلمان ہے؟ جواب آیا مسلمان ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ جواب ملا کیونکہ حکم بغیر کل کے ہے، یہ ایمان کی شان ہے۔ میں نے کہا ایک بندہ نماز پانچوں پڑھتا ہو، زکات ٹائم پہ دیتا ہو، حج ہر سال کرتا ہو، رمضان کے روزے سارے رکھتا ہو، پر اللہ کو نہیں مانتا، آپ ہی فتویٰ جاری کرے گا؟ مسلمان رہ جائے گا؟ نماز پڑھا دے گی، زکات حج روزہ عبادات بھئی اللہ کو نہیں مانتا، باقی تو عبادات ساری کرتا ہے، گزارا چل جائے گا، آپ کہیں گے نہیں چلے گا۔ میں نے کہا کیوں؟ نماز تو پڑھتا ہے، روزہ تو رکھتا ہے، حج تو کرتا ہے، زکات تو دیتا ہے، آپ کہیں گے اللہ کی توحید لفظ قل کے ساتھ ہے، اللہ کی توحید لفظ قل کے ساتھ ہے۔ تو قرآن کا سلوک یہ ہے، جو حکم قل کے ساتھ آ جائے وہ ایمان کی جان بنتا ہے۔ شان نہ بھی ہو تو گزارا چل گیا تھا، اگر جان نہ ہو تو گزارا۔ اچھا یہاں تک آپ آ گئے، اگلا مسئلہ بھی آسان ہے۔ فرمایا میرا محبوب اعلان کر، رسالت بھی لفظ قل کے ساتھ ہے۔ کیا سبحان اللہ اونچی کہہ رہے تو لوگ آ جائیں۔ رسالت بھی لفظ قل کے ساتھ ہے۔ ایک بندہ رب کی توحید کو مانتا ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو، روزے حج زکاتیں کرتا ہو، پر رسول کی رسالت پہ ایمان صحیح نہیں، جی ختم نبوت میں اس کا عقیدہ درست نہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کے عقائد درست نہ ہو، نماز فائدہ دے گی، زکات فائدہ دے گی، حج روزہ عبادات نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عقیدہ رسالت لفظ قول کے ساتھ ہے، اور جو لفظ قول کے ساتھ حکم آ جائے وہ ایمان کی جان بنتا ہے۔ یہاں تک آگے نتیجہ بالکل قریب ہے۔ بھائی توحید ہے قل کے ساتھ، اگر توحید نہ مانی جائے تو گزارا، بابا سے بولے گزارا نہیں چلتا۔ اگر رسالت قل کے ساتھ ہے، عقیدہ رسالت عقیدہ ختم نبوت درست نہ ہو، گزارا، نماز روزہ حج زکات فائدہ نہیں دیتے، تو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا حسین کی مودت بھی لفظ قل کے ساتھ ہے۔ کوئی علی والا بیٹھا تو بات کے کہہ رہی ہے، علی کا ذکر بھی لفظ قل کے ساتھ ہے، یہاں سکوان کا ذکر بھی لفظ قل کے ساتھ ہے، یہاں سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر بھی لفظ قل کے ساتھ ہے۔ کہا کائنات والوں لفظ قل کے ساتھ جو حکم آ جائے وہ ایمان کی جان بنتا ہے۔ تو جس طرح توحید کے بغیر گزارا نہیں، رسالت کے بغیر گزارا نہیں، مودت اہل بیت کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، حکم بغیر قل کے آ جائے وہ ایمان کی شان بنتا ہے، اللہ کو سلامت رکھے۔ اور جو بغیر جو لفظ قل کے ساتھ آئے وہ ایمان کی جان بنتا ہے۔ توحید قل کے ساتھ، رسالت قل کے ساتھ، مودت اہل بیت۔ میں نے کہا میری مجبوری ہے، آج دن امام حسین بات ہے اور میں اس لیے یہ پڑھ رہا ہوں، اور ان کی مودت بھی لفظ واپس سے بولے لفظ، اگر مودت حسین نہ ہو گزارا، نماز روزے حج زکات فائدہ، اور اگر آپ کہیں تو اس پر میں انبار لگاؤں احادیث کے، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ میرے وقت میں مسلم رہے گی، پھر کبھی صحیح آپ سے ادھار رہا، لیکن اگلی بات سمجھیں، مطالبہ کیا ہے مودت کا، کس کا مطالبہ کیا؟ بولے واپس سے بولے، ماسٹر صاحب قبلہ ایڈوکیٹ صاحب بھی میرے سامنے ہیں، اور مجھے یہ بات کرتے ہوئے لطف آئے گا، مودت کے لیے علماء نے اور کئی صاحبان شعور نے بڑی باتیں لکھی اس پر، بھئی ایک محبت ہوتی ہے، ایک مودت ہوتی ہے۔ رسمی بات کرنے کا میں ویسے ہی آتی نہیں ہوں، بات علم بڑا وسیع ہے، پچھلیوں سے اگلی بات کرنے کا آتی ہوں۔ بھائی مودت کہتے کسے ہیں؟ وہ قبلہ مچھلی اور وہ پانی والا
پر وہ آپ نے سن رکھی ہے. اگر پھر بھی وہی سننا ہے تو پھر یہاں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ بھائی آپ اگلی بات سمجھے تو سمجھانا چاہتا ہوں. بات ہے مودت. کس کی؟ ایک ہوتی ہے محبت, ایک ہوتی ہے مودت. فرق ہے دونوں میں. اب خدا جانے کس نے وصول کرنا ہے, کس نے سمجھنا ہے, کس نے گھر جا کے سوچنا ہے. محبت ہو جاتی ہے, مودت کی جاتی ہے. نہیں آپ کے لوگ میرے ساتھ ہو جائے گا. میں نے کہا میں رسمی بات نہیں کرنے کا دی. محبت ہو جاتی ہے, مودت کی جاتی ہے. اور میں پھر اگلی بات بولوں. بھائی مودت زبان ہے عربی, اور اگر عربی کو سمجھانا ہے تو مودت نہیں کہنا پڑے گا. اگر مودت کا ترجمہ کریں اور لسان العرب سے لے کر تاج العروج تک اور تاج العروج سے لے کر المنجد تک تمام لوگ عربی کو پڑھیں تو مودت کا معنی ہے چاہنا. اور جس کی چاہتوں میں علی بستا ہے کہتے گئے سبحان اللہ. یار مودت کا معنی کیا ہے جی؟ مودت کا معنی نہیں تو یہ میرے پیرانے طریقے, یہ میرے سلسلے کے بیٹھے آپ جانتے ہیں ہمیں تڑپانا بھی آتا ہے, بھڑکانا بھی آتا ہے. یار میں کہتا ہوں پہلی ملاقات ہے اچھے انداز سے ہو جائے, آپ کو میں سمجھ جاؤں, آپ مجھے سمجھ جائے. مودت کا معنی کیا ہے جی؟ بابا سے بولے چاہنا. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اس منبر مصطفیٰ کا فیضان دربار مصطفیٰ سے نصیب ہوتا ہے. مودت سمجھ کے قبر میں جا کر بھی آپ کہیں گے سبحان اللہ. لیکن مودت میرے ساتھ سمجھیے گا, مودت کا معنی ہے چاہنا. جہاں چاہت ہونا وہاں درجے 5 ہوتے ہیں. جہاں چاہت ہو وہاں درجے 5 ہوتے ہیں. جہاں چاہت ہو وہاں درجے. سب سے پہلا درجہ ہے محبت کا. سبحان اللہ. دوسرا درجہ ہے انس کا. اور جب محبت اور انس عروج پہ آ جائے تو پھر تیسرا درجہ ہے شغف کا. اور جب محبت اور انس اور شغف اپنے عروج کو پہنچ جائے تو چوتھا درجہ ہے عشق کا. اور جہاں عشق اپنے کمال کو پہنچ جائے اس سے اگلے منزل کا نام ہے مودت. نہیں آپ میرے ساتھ ملے تو میں بات سمجھاؤں. میں پھر ایک جملہ دوں گا, آپ کی مسکراہٹ میں میں قربان ہوں. مجھے لطف آ گیا کہ آپ بات سمجھ رہے ہیں. بھائی چاہت کا آغاز ہو جائے تو اسے محبت کہتے ہیں. چاہت کا آغاز ہو جائے تو اسے محبت کہتے ہیں. چاہت اپنے انتہا کو پہنچ جائے اسے محبت کہتے ہیں. میں اور قریب کروں بات آسان ہو جائے. بھائی یہ چاہت کے 5 درجے ہیں. پہلے درجے کا نام ہے محبت. کیا نام ہے جی؟ محبت کیا ہے؟ اب اس پر ڈیفینیشن پڑھوں تو بڑی ہے, لیکن میں نے آپ کو گزارنا ہے اور سمجھانا ہے. بھائی محبت ہے کیا؟ میں ایک ایک لائن میں تعریف کروں گا تاکہ مسئلہ سمجھا لوں, وقت بھی پورا ہو جائے. بھائی محبت ایسی چاہت ہے جہاں دیکھا تو چاہا پھر دیکھو. پتہ نہیں کون محبت والا بیٹھا ہے یار. محبت مرشد سے بھی ہوتی ہے, محبت باپ سے بھی ہوتی ہے, اولاد سے بھی ہوتی ہے, ماں سے بھی ہوتی ہے. محبت ایسی چاہت ہے جہاں دیکھا اور چاہا بس یہ ہے محبت. اور جہاں بندہ اس سے آگے نکل جائے, دیکھا اور چاہا, دیکھوں اور بات ہو جائے. محبت میں سب سے مشکل مرحلہ بھی یہی ہے, بات ہو جائے. نہیں بات ہو جائے. یہ جو اگلی منزل ہے اسے کہتے ہیں انس. کیا کہتے ہیں جی؟ انس. دیکھا چاہا پھر دیکھوں, یہ ہے محبت. دیکھا چاہا, دیکھوں اور بات ہو جائے, یہ ہے انس. اور جہاں یہ منزل آ جائے, دیکھا اور چاہا, دیکھتا بھی رہوں, بات بھی ہوتی رہے, سلسلہ گفتار و رفتار جاری رہے, اسے کہتے ہیں شغف. واپس اسے کیا کہتے ہیں؟ اور جہاں دیکھنے والے نے دیکھا اور چاہا. میں سمجھ تو رہا ہوں, بات قریب آ جائے, پچھلی بات مل جائے, ذہن آپ کے میرے ساتھ ہو جائے. چاہا کہ پھر دیکھوں, یہ ہے محبت.
دیکھنے کے بعد چاہا بات بھی ہو جائے، یہ ہے انس، اور جہاں دیکھا چاہا دیکھتا بھی رہوں، سبحان اللہ، بات بھی ہوتی رہے، انقطاع نہ ہو، سلسلہ جاری رہے، اسے کہتے ہیں شغف۔ اور جہاں چاہنے والے نے یہ چاہا کہ آج کے بعد در پسند تیرا، سبحان اللہ، کوئی عاشق ایسے مدینے جانے کی بات نہیں کرتے، جہاں دیکھا تو چاہا کہ آج کے بعد اگر چاہنے والے کو پسند ہے تو در تیرا، گھر پسند ہے تو تیرا، گلی پسند ہے تو تیری، صورت پسند تو تیری، سیرت پسند تو تیری، گفتار پسند تو تیری، رفتار پسند تو تیری، اخلاق پسند تو تیرا، چال پسند تو تیری، آواز پسند تو تیرے، میری سوچوں میں تو، میری تخیلات میں تو، میرے تفکر میں تو، میرے تدبر میں تو، میرے ذہن میں تو، میرے دل میں تو، ہر طرف تو ہی تو، یہ ہے عشق۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے، یہ کیا ہے؟ عشق، جہاں ہر طرف تو ہی تو ہو۔ سبحان اللہ، کیا کوئی عاشق بیٹھا تو کہہ لیں سبحان اللہ، سارے عاشق۔ شاید آپ کی عادت ہی نہیں بنی، بھیک مانگنی پڑتی سبحان اللہ لینے کی بھی، لیکن جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، جہاں ہر طرف، ہائے ہائے، جہاں ہر طرف تو ہی تو، نظروں میں تو، خیالوں میں تو، سنوں تو تجھے، دیکھوں تو تجھے، سوچوں تو تجھے، جہاں ہر طرف تو ہی تو ہو، اس منظر کو کہتے ہیں عشق۔ اور جب عشق اپنے کمال کو پہنچ جائے، اس منظر کو کہتے ہیں محبت۔ اور اس کا کمال کیا ہے؟ بھائی محبت کی چاہنے والے نے چاہا پھر دیکھو، سبحان اللہ، اور تھا چاہنے والے نے چاہا دیکھو اور بات ہو جائے، سبحان اللہ، شغف تھا چاہنے والے نے دیکھا دیکھتا بھی رہوں بات بھی ہوتی رہے، عشق تھا چاہنے والے نے چاہا جدھر بھی جاؤں تو ہی تو، سبحان اللہ، ہر طرف۔ مودت کیا ہے؟ یہ مرحلہ سمجھنے کا ہے۔ مودت کیا ہے؟ مودت اس چاہت کا نام ہے جہاں چاہنے والا یہ چاہتا ہے کہ جسے میں چاہتا ہوں وہ کیا چاہتا ہے۔ آپ حسینی بن کے میرے سامنے کوئی بیٹھے۔ مودت اس مقام کا نام ہے جہاں چاہنے والا یہ چاہتا ہے کہ جسے میں چاہتا ہوں سبحان اللہ، وہ آج کے بعد میری چاہت ختم، سبحان اللہ، میری چاہت دفن ہو گئی، آج کے بعد وہ چاہوں گا جو تو چاہتا ہے۔ یہ مودت کی منظر ہے، یہ مقام مودت ہے جہاں چاہنے والا یہ چاہتا ہے جسے میں چاہتا ہوں وہ کیا چاہتا ہے۔ آج کے بعد آنکھ دیکھے گی وہ چاہتا ہے، آج کے بعد کان سنے گا وہ جو جس سے میری مودت ہے، جو وہ چاہتا ہے، زبان بولے گی وہ وہ چاہتا ہے، قدم اٹھے گا ادھر جدھر وہ چاہتا ہے، ہاتھ اٹھے گا ادھر جدھر وہ چاہتا ہے۔ اب آؤ مل کر حسینی کرنا آسان ہے، حسینی بن کے گزارنا زندگی مشکل ہے۔ آپ کو یہ حسین کی محبت اور مودت کی باتیں کرنے والے کہیں اور بھی ملیں گے؟ تو چپ ہو گئے بڑے شریف لوگ کو، خدا جانے سارے کون سمجھتا ہے۔ اب مجھے چونکہ آپ کی حدود و قیود کا نہیں پتا، چلے میں ساری بات میں اپنی بات کر دیتا ہوں۔ ہم وہ ہیں جو حسین کو قرآن پڑھ کے مانتے ہیں، جی جی، وہ حسین ہو رہے تو وہ اپنا حسین لے کے پھر رہے ہیں۔ ہمیں تو قرآن نے یہ لفظ مبارک میں سمجھایا ہے جب بندہ حسینی ہو جائے نا پھر بے نمازی نہیں رہتا۔ ہائے ہائے، جب بندہ حسینی ہو جائے نا آنکھوں میں بے حیائی نہیں آتی، جب بندہ حسینی ہو جائے نا تو پھر کانوں میں بغیرتی کی آوازیں نہیں آتی۔ بھائی مودت کا تقاضا یہی ہے، مودت ہے اس بات کے نام۔ آپ کو کسی نے غلط سمجھا دیا ہے کہ بس چاہ لینا مودت ہے، نا، اٹھائیں مودت عربی کو پڑھیں، مودت کیا اس منزل کا نام ہے۔ مودت وہ مقام ہے جہاں چاہنے والا یہ چاہتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اب بس کیونکہ دامن وقت میں وسعت بالکل کم ہے، میرے نوجوان بیٹے، میرے بزرگ، میرے سروں کی تاج ہیں، مجھے اتنا بتا دیں، صبح اٹھ کر اذان فجر بھی ہو جائے، اگر چونکہ ذکر حسین ہے تو کیا مودت کا تقاضا یہ ہے کہ کاروبار پہ چلا جا نماز چھوڑ دے؟
توجہ ہے آپ کی؟ مودت کا تقاضا تو یہ ہے اگر تو واقعی حسینی ہے تو پھر وہ تو تلواروں کی بارش میں بھی نماز نہیں چھوڑ رہے تھے. تو کہاں کا حسینی ہے؟ اور اگر بندہ اپنے دامن میں جان کے ہر بندہ میرے سامنے والا ذرا پیچھے اپنی میموری دہرائے گا کتنا سب گزر گیا قرآن دیکھے. رمضان شریف آئے گا نصیبوں سے 2-4 دن ہم نے قرآن کھولنا ہے, ہفتہ تک ہم نے تراویحاں پڑھنی ہے, اس کے بعد اگلے سال سے میں پڑھنے کی بات نہیں کر رہا میرا بیٹا, میں صرف نماز یہ قرآن کھولنے کی بات کر رہا ہوں. ہم اپنے اندر سوچیں نا جنہوں نے نہیں بھی پڑھنا تھا نہ صحیح, نہیں پڑھ سکا نہ صحیح, کیا کبھی زیارت قرآن بھی نصیب ہوئی؟ ہماری آنکھیں صبح اٹھے وہ میں سرکار کرتا ہوں محبت میں دوستوں سے کہ آج کل تو پڑھنے کے لیے ایک ہی بک فیس بک, ہاں جہاں 100 تو سوشل میڈیا ہاتھ میں ہو اور جو وہاں کی مزاج ہے